معاذ بن جبل سے ارشاد فرمایا، جب معاذ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پر قرضہ بہت ہو گیا، تو ادائیگی قرض کے لیے آپ کوئی طریقہ تعلیم فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول نے طریقہ تعلیم فرمایا کہ شیخ کف امی علیہ الرحمٰن نے کتاب المصباح کے اعتبار سے 2 رکعت نماز کے ساتھ لکھا کہ 2 رکعت نماز پڑھیے ادائے قرض کی نیت سے، قربتاً الی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شیر مادر کے اعتبار سے اس کے بعد اب ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں، جب پیغمبر کی آمد ہوئی تو آپ کی آمد کے موقع پر دن جمعے کا ہے، شیب ابی طالب ہے، شیب بنی ہاشم بھی سے کہا جاتا ہے، شیب ابی یوسف بھی سے کہا جاتا ہے، اور چونکہ حضرت عقیل نے یہ والا گھر 1,00,000 دینار پر سیل آؤٹ کر دیا تھا حجاج کے بھائی یوسف کو، اور اس کے بعد خیزران نے ہارون رشید کی ماں نے اس کی تعمیر میں عنوان دیا مسجد کا، اور اب ہے مکتبہ مکۃ المکرمہ پیغمبر کی مولد گاہ۔ سیرت النبی کے عنوان سے پیغمبر کی مولد گاہ کی اہمیت، مکۃ المکرمہ میں جہاں پیغمبر کی مولد گاہ وہی شیب ابی طالب ہے۔ جو قبرستان معلیٰ ہے وہ شیب ابی طالب نہیں ہے، وہ قبرستان ابی طالب ہے۔ تو قبرستان ابو طالب اور ہے اور شیب ابو طالب اور ہے۔ پیغمبر کی ولادت باسعادت کہاں پہ ہوئی؟ شیب ابی طالب کے اندر۔ اور پیغمبر کی آمد کے موقع پر آسمان سے ندا بلند ہوئی۔ کیا ندا تھی؟ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ وہ جو ندا بلند ہوئی اول محمد کی آمد کے موقع پر، وہ آخر محمد کے بازو پہ لکھ دی گئی۔ امام زمان علیہ السلام کے بازو پر یہ آیت نقش تھی۔ اللہ اکبر، حق آ گیا، زہق الباطل، باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا۔ پیغمبر کی آمد پہ کتنے معجزات ہوئے، کتنے بت منہ کے بل گرے، کتنے علامتوں کو تاریخ نے رقم بند کیا۔ سب کے ساتھ عجیب بات ہے، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ آپ کے 6 مرتبہ شرح صدر کیا گیا پیغمبر کا۔ پیغمبر کے شرح صدر کے بارے میں علماء عامہ کی روایت میں 6 مرتبہ کہتے ہیں، 1 میں اختلاف، 5 میں اتفاق ہے۔ کیا اتفاق ہے؟ کہ پیغمبر کی آمد کے موقع پر آپ کا سینہ کھولا گیا۔ آپ جب حلیمہ سعدیہ کے محلے میں تھے، جبرائیل امین آئے اور آپ کے پاس پہنچ کر آپ کے سینے کو کھولا، اندر سے دل کو نکالا، نکال کے اسے رکھا، اسے دھویا، اس کا ایک حصہ الگ کر دیا اور واپس اسے تیار کر کے سینے میں رکھا۔ یہ شرح صدر، یہ شرح صدر ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا، پھر 5 سال کے تھے دوبارہ ہوا، پھر اعلان بعثت پر ہوا، پھر معراج کے موقع پر ہوا، پھر ہوا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہ ہوا۔ حالانکہ خدا نے 1,24,000 انبیاء میں کسی ایک کا بھی سینہ نہیں کھلوایا۔ حضرت آدم سے ماں قبل خاتم تک کسی کا ہارٹ کا آپریشن جبرائیل نے نہیں کیا۔ تو پہلی کامیاب سرجری حضرت جبرائیل امین نے، یہاں تک روایت میں لکھ دیا، انس کہتے ہیں میں نے خود ٹانکے لگے ہوئے، صلوات پڑھے محمد۔ عجیب بات ہے، انہیں پیغمبر کے سینے پر لگے ہوئے ٹانکے دکھائی دے گئے۔ جس کیا تھے؟ خانہ کعبہ کی دیوار کا شق دکھائی نہیں دیتا۔ دیکھنے کو آئے تو کیا کیا دیکھ جائیں، نہ دیکھنے کو آئے تو کیا کیا نہ دیکھ پائیں۔ پتہ چلا مسئلہ آنکھوں کا نہیں ہے، مسئلہ دل کا ہے۔ دل کہتا ہے کہ پیغمبر کو یہ کہہ دو تو کہہ دیا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو خدا سے التماس کی تھی، مالک میرا دل تنگ ہو رہا ہے، میری زبان میں قوت گویائی کی رفتار ایسی نہیں ہے، میں اسے لکنت نہ کہوں، لکنت نہ کہوں، میں تو کہوں یہ کہوں کہ جو صلاحیت اپنے مقام پر ہے، مگر خدا یا تو میری زبان کو گویا کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، جبرائیل پھر بھی نہیں آ رہے تھے۔
پھر خدا کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، تو کہاں پیغمبر کا سینہ تو خدا نے کھلوا دیا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے شرح صدر کے بارے میں کوئی بھی قول کسی کتاب کا بھی ہو، پیغمبر کا سینہ ایسے کھولا جائے، اصلاً اس سے مراد ہے معنوی وہ پیغام کہ خدا کی وحی کے لیے خدا نے اپنے حبیب کے سینے کو اتنا کشادہ کیا، اتنا کشادہ کیا کہ وہ قرآن جو کہیں اور اتر نہ سکتا تھا قلب محمد پہ اتر گیا۔ اب یہ اگر فضائل اس طرح بیان کیے جاتے تو سیرت سمجھ میں، صلوات پڑھے محمد وعلى محمد، تو پیغمبر کی سیرت مقدس سے آج کی حد تک بات کو یہاں لا کر روکتے ہوئے کہ پیغمبر کے نام سے سورہ محمد میں آیت نمبر 2 میں 3 پیغامات، ایک ایمان اجمالی، ایک عمل صالح، ایک ایمان تفصیلی، اور ایمان تفصیلی شدید تر کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ صرف محمد کو محمد ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ محمد کی ماننا بھی کافی ہے۔ وہ کہیں رکھو رکھ لو، وہ کہیں کاٹو تو کاٹ دو، وہ کہیں مڈواؤ تو منڈوا دو، وہ کہیں جھکو تو جھک جاؤ۔ کیا ہماری ادا، کیا ہماری عبادت! ہم تو اپنی عبادتوں کو پیغمبر کی اتباع کا نام دیتے ہیں۔ وہ کھڑے ہوتے تھے، ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا قیام ہو جاتا ہے۔ وہ جھکتے تھے، ہم جھکتے ہیں، رکوع ہمارا ہو جاتا ہے۔ وہ خدا کو سجدہ کرتے تھے، ہم نقل کرتے ہیں، سجدہ ہمارا ہو جاتا ہے۔ ہم نماز ختم نہیں کرتے جب تک کہ نبی کو سلام نہ کر لیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ جب تک یہ جملہ مکمل نہ کر لیا جائے تب تک ہماری نماز مکمل۔ اور پیغمبر کی عطاؤں میں سے ایک عطا کل آپ کی خدمت میں آیت الکرسی کو بیان کیا تھا، آج کی آیت الیوم کے طور پر آیت الملک۔ آیت الکرسی کے بارے میں ابھی ایک جوان نے سوال کیا کہ آیت الکرسی کا مطلب ایک آیت ہے یا 3 آیات؟ تو یاد رکھیے کہ آیت الکرسی کا مطلب ایک آیت لیا، بعض روایات نے، بعض نے 3 آیتوں کو لیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، 253 اور 255، 256 اور 257، 55 کے بعد 56 اور 57، یہ تینوں آیات ملا کر آیات الکرسی کہلاتی ہیں۔ لیکن اگر روایات میں تخصیص ہو کہ علی العظیم تک پڑھنا ہے، کمال ہے آیت الکرسی، قسم بخدا ایسی کمال ہے کہ جن جن کو صدق اللہ العلی العظیم میں علی اچھا نہیں لگتا تھا وہ بھی پڑھ رہے ہیں علی العظیم تک۔ عظیم ہو سکتا ہی نہیں مکمل جب تک اس میں گرامی علی موجود۔ صدق اللہ العلی العظیم میں علی پڑھیں کہ نہ پڑھیں، آیت الکرسی میں تو پڑھنا پڑے گا علی العظیم۔ تو اگر روایات میں علی العظیم تک بات پہنچی ہو تو پھر وہیں تک پڑھنا ذمہ داری ہے، اور اگر روایات میں ہم فیہا خالدون تک ہو تو وہاں تک مکمل کرنا آپ کی ذمہ داری۔ تو آیت الکرسی کو آیات الکرسی کہیں تو 3 ہو جائیں گی، ورنہ ایک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی انسان ثواب حاصل کرنا چاہے تو تینوں پڑھ لے، کیا خبر کون سی آیت کی تلاوت کرتے وقت دل اس کا اس طرف متوجہ ہو جائے جہاں خدا متوجہ کرنا چاہتا۔ میں تو خاص طور سے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جب تک تبرہ مکمل نہ ہو تب تک تولا کا ذائقہ کہاں مکمل ہے؟ صلوات پڑھے محمد۔ تو کل تک کا عنوان تھا آیت الکرسی اور آج کا عنوان ہے آیت الملک۔
اور آج بھی ایک آیت نہیں ہے، یہ دو آیتیں، یہ دو آیتیں کون سے سورے سے ہیں؟ سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27، آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27، ان دونوں آیتوں کو ملا کر آیت الملک کہا جاتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، حبیب کہیے اللہم، اے اللہ، مالک الملک، اے ملک کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے ملک عطا کرتا ہے، وتنزع الملک، اور جس سے چاہتا ہے من تشاء، اپنے ملک کو واپس لے لیتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ آخری جملہ اگر ذہن میں محفوظ ہو گیا تو اس آیت ملک کا استعمال سمجھ میں آ جائے۔ آئیے استعمال سے پہلے کچھ اشارے مکمل کروں۔ بہت سارے اس کے وظیفے لکھے ہیں علماء نے آیت ملک۔ اس سے پہلے جملہ یاد رکھیں کہ آیت ملک اسے کیوں کہتے ہیں، کہ اس میں سب سے زیادہ لفظ ملک استعمال ہوا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، ایک ملک، توتی الملک، پھر ایک ملک، تنزع الملک، پھر ایک ملک۔ 3 دفعہ لفظ ملک کو استعمال کیا۔ علماء تفاسیر کہتے ہیں کہ 3 دفعہ استعمال کرنے کا پیغام ہے کہ پیغمبر کے انقلاب سے پہلے، اسلام کے اعلان سے پہلے 3 بڑی حکومتیں تھیں۔ ایک فارس کی حکومت، ایک روم کی حکومت، ایک یمن کی حکومت۔ اور پیغمبر کے اس انقلاب کے بعد تینوں حکومتیں آہستہ آہستہ زوال پذیر ہوتی چلی گئیں، عروج خدا نے محمد کو دیا۔ اس لیے شاید اشارہ اس طرف ہے کہ خدا جس سے چاہے ملک عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک واپس لے لیتا ہے۔ وہ اقتدار بڑا پرانا تھا فارس والوں کا، وہ اقتدار بڑا مضبوط تھا روم والوں کا۔ کیا مضبوط تھا اقتدار یمن والوں، مگر سب ختم ہو گئے، پیغمبر کی ذات مقدس۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اسی آیت ملک میں اس کی علامتیں بیان کی۔ کیسی علامتیں بیان کی؟ کہ پہچانو خدا کون ہے۔ خدا وہ ہے جو رات کو دن میں کھینچ کے لاتا ہے اور دن کو رات میں کھینچ کے لاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں پہلے کبھی شاید یہ بات سمجھ میں نہ آتی ہو، اب سمجھ میں آتی ہے جب اردو کا محاورہ پڑھتے ہیں، کہیں کے دن بڑے، کہیں کی رات بڑی۔ وہ 3 حکومتوں کی رات دن کتنے بڑے تھے اور ان کی رات کتنی چھوٹی تھی۔ اب ان کی رات بڑی ہو گئی، ان کے دن چھوٹے ہو گئے۔ ایک محاورہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ پھر ایک سمجھانے کا انداز یہ بھی کہ خدا رات کو دن میں کیسے لے کر آتا ہے اور دن کو رات میں کیسے لے کے جاتا ہے۔ فرض کر لیتے ہیں کہ شام کے 6 سے لے کر 7 بجے تک کی 1 گھنٹہ کبھی رات میں شمار ہوتا ہے اور کبھی دن میں شمار ہوتا ہے، یا صبح کے ٹائم میں 6 سے 7 بجے تک یا 6:30 سے 7:30 تک کبھی یہ شمار دن میں ہوتا ہے، کبھی رات میں ہوتا ہے۔ خدا دن کو بڑا کر رہا ہے، رات کو بڑا کر رہا ہے۔ یہ ہے ولوج، دن کو رات میں داخل کرنا، رات کو دن میں داخل کرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تخرج الحی من المیت، پروردگار کون ہے؟ جو میت کو زندہ سے اور زندہ کو میت سے نکالتا۔ اس کی کتنی مثالیں بن سکتی؟ بہت ساری مثالیں ہیں۔ البتہ اتنی بات کافی کہ پروردگار کسی کافر سے مسلمان کو نکالتا ہے، مسلمان سے کافر کو نکالتا ہے، دانے سے سبزے کو نکالتا ہے، سبزے سے دانے کو نکالتا ہے۔ خدا نطفے سے انسان کو، انسان سے نطفے کو۔ پروردگار عالم نے ساری اپنی نشانیاں ان 2 آیتوں میں سمیٹ دی ہیں۔
اس لیے اس کو آیت ملک کہتے ہیں۔ اب اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا؟ ترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو اس کے پڑھنے کا طریقہ سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے ارشاد فرمایا۔ جب معاذ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پر قرضہ بہت ہو گیا، تو ادائیگی قرض کے لیے آپ کوئی طریقہ تعلیم فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول نے طریقہ تعلیم فرمایا کہ اے معاذ، آیت ملک کی تلاوت کرو، اور آیت ملک کی تلاوت کے بعد خدا کو اس طرح پکارو، یا رحمان الدنیا والآخرہ والرحیمہما، اے دنیا اور آخرت کے رحمان اور اے دنیا اور آخرت کے رحیم، تعطی منہما ما تشاء وتنزع منہما ما تشاء، تو ان دونوں میں سے، دنیا اور آخرت میں سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں سے جس سے چاہتا ہے واپس لیتا ہے۔ پروردگار میرے مالک، فقضی انی دینی، پروردگار میرے قرضے کو تو ادا کر دے۔ یہ جملہ اللہ کے رسول کی روایت میں آیا، پھر اسے شیخ کف امی علیہ الرحمٰن نے کتاب المصباح کے اعتبار سے 2 رکعت نماز کے ساتھ لکھا۔ 2 رکعت نماز پڑھیے ادائے قرض کی نیت سے، قربتاً الی اللہ۔ اب ایسا نہ ہو کہ یہ عمل بیان کروں پھر آپ قرض لینے کا ارادہ کریں کہ آج تو قبلہ نے بیان کیا ہے اب خوب قرض دیں گے پھر نماز پڑھیں گے، پھر چیک کریں گے نماز سے قرض ادا ہوا، صلوات پڑھے ہوں۔ ایسے ہی ہے بھائی، اپنے اپنے مزاج کے لحاظ سے بات پہچانیے۔ یہ ان کے لیے مسئلہ ہے کہ جنہوں نے حالت مجبوری میں قرض دیا اور اب حالت مجبوری کے لیے گئے قرض کو ادا کرنے سے قاصر ہیں اور چاہتے ہیں کہ خدا ان کی مدد کرے، تو خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرنے پہ تیار ہوں۔ یہ نماز ان کے لیے 2 رکعت نماز ادائے قرض بطریق نماز فجر قربتاً الی اللہ، اور نماز کے بعد آیت ملک کی تلاوت، اور آیت ملک کے بعد پھر خدا سے یا رحمان الدنیا والآخرہ اور رحیمہما کے الفاظ سے اپنی حاجت کو پیش کرنا۔ جبکہ سید محمد الرضوی نے اپنی کتاب تحفۃ الرضویہ میں آیت ملک کو ہر نماز واجب کے بعد پڑھنے کی تاکید کی، اور رات کو سونے سے پہلے۔ اگر کوئی انسان ہر نماز واجب کے بعد آیت ملک مطلب سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کرے تو آپ فرماتے ہیں خدا اس کے فقر کو زائل کرے گا، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، اس کا مال زیادہ ہو جائے گا۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ آیت ملک پڑھیں تو خدا آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔